اللہ آپ کے اوپر رحمتیں، کہ کیوں کرے آپ کے اوپر رحمتیں؟ کیوں آپ نے ایسا کیا کیا جو آپ اس کی رحمتیں جو ہے نا، مجھ سمیت ہم مسلمانوں نے ایسا کیا کیا جو ہم اس کی رحمتیں مانگ رہے ہیں کہ جی اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت کر دے؟ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا دماغ کو نا کھول کر یہ بات سمجھنا۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، رمضان آ گیا۔ صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، 56 مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے مسلمانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان آ چکا ہے۔ اچھا، میرا یہ کوئی دل نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہوں جی رمضان مبارک، اللہ آپ کے اوپر رحمتیں، کہ کیوں کرے آپ کے اوپر رحمتیں؟ کیوں آپ نے ایسا کیا کیا جو آپ اس کی رحمتیں جو ہے نا، مجھ سمیت ہم مسلمانوں نے ایسا کیا کیا جو ہم اس کی رحمتیں مانگ رہے ہیں کہ جی اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت کر دے؟ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا دماغ کو نا کھول کر یہ بات سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کے اندر جانے سے پہلے کہ میں نے یہ کیا بولا ہے، اس سے پہلے یہ سمجھنا کہ میں نے کیوں بولا۔ 1400 سال پہلے، آج 1445 ہجری کے رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اگر میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، تو کربلا کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر حضور پاک کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی تھی۔ میرے لیے وہ بہت بڑی شہادت ہے، میرے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کو عقل والے کو سمجھ آتی ہوگی وہ اسی کے لیے ہوگی، جس عقل والے کو نہیں، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ شاید اس کو ایک ایسے چھوٹا سا واقعہ سمجھ کے آگے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے پاس چانس تھا کہ وہ خود بھی بچ سکتے تھے، اپنے بچے بھی بچا سکتے تھے، اپنے بھائی بھی بچا سکتے تھے، اپنے کزن بھی بچا سکتے تھے، اپنے رشتہ دار بھی بچا سکتے تھے۔ انہوں نے نہیں بچائے اور سب ذبح کروا دیے۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بچے ذبح کروائے، جو ان کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، انہوں نے بھی عصر کی نماز پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے بھی ظہر کی نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی فجر کی نماز پڑھی تھی۔ امام حسین کو شہید کرنے کے لیے کم و بیش، جو روایتیں مختلف ہیں لیکن میں ایوریج روایتوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 7 لاکھ بھی آتا ہے، 9 لاکھ بھی آتا ہے، 11 لاکھ بھی، 13 لاکھ بھی، آپ 9 لاکھ سمجھے، 7 لاکھ سمجھے، 5 لاکھ آپ سمجھے، اتنے لوگ شہید کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر آتے ہیں اور آ کر امام حسین کو، ان کے بیٹوں کو، ان سب کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے تھوڑی دیر پہلے نماز بھی پڑھی ہے، انہوں نے اس سے پہلے عبادت بھی کی ہے، انہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی تھی، انہوں نے اسے ایک دن پہلے، مسلمان تھے وہ، یعنی کہ وہ کلیم یہی کر رہے تھے کہ حسین کو جو ہے نا وہ قتل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جنت مل جائے گی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ جب تک مسلمان کہتے رہو گے خود کو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، جب تک آپ اندر سے مسلمان ہو نہیں۔ اوپر سے آپ چاہے ہزاروں مسلمان بن کے پھرتے رہو، لبادہ اوڑھ دو، کچھ کر لو، جس طرح سے ایک غریب بچہ ہوتا ہے نا، غریبوں کا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا میری ایگزامپل لے لیں یار، میں کیوں کسی کے غریب بچے کی ایگزامپل دوں؟ میری ایگزامپل میں اپنی دے رہا ہوں۔ میں اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں گا تو میرا دل کرے گا میرے پاس اچھی گاڑی ہو، آپ کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اچھی گاڑی ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اگر ایک گاڑی اچھی لگ رہی ہے اور میں ایکٹ کرنا شروع کر دوں، یا میرا دل کر رہا ہے کہ میں امیر دکھوں تو میں امیروں والے کپڑے پہننا شروع کر دوں تو میں امیر ہو گیا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب تک میں امیر نہیں ہوں گا، اور میں اگر امیر بنا ہوا ہوں تو میں بیسیکلی ایک منافق ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان اس ٹائم پہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، گھر والوں، جی رمضان مبارک، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، صرف تم لوگ مسلمان ہو، صرف تم لوگوں کے لیے رمضان آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب کھولو قرآن، اب کھولو اسلام، اب چلتے ہیں حضور پاک کے پاس، اب حضور پاک سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ رمضان آیا، میرے مسلمان سارے جو ہے نا وہ اسلام اسلام اسلام۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صبح اٹھے، سحری کی، سو گئے، 1-2 بجے اٹھے، موبائل سکرول کیا، اس سے کہا یار میرے سے کم بات کرنا، میرا روزہ ہے، میں آج کوئی کام نہیں کروں گا، میرا روزہ ہے افطاری کے ٹائم، آج ہی بوفے کدھر ہے ادھر۔ دس از ناٹ رمضان، ٹھیک ہے؟ فلسطین کے اندر بھائی بچے مر رہے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اگر اب جو مسلمان ہے وہ اس کا بچہ ہے۔ وہ اللہ پاک نے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کوزی کمروں کے اندر بیٹھ کر رمضان انجوائے کر رہے تھے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ سحریاں کر کر کے رمضان انجوائے کر رہے تھے، آپ اپنے ماں باپ کو مل کر رمضان انجوائے کر رہے تھے، یہ بچے کیوں مر رہے تھے؟ وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے مسجد اقصی؟
وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے مسلمانوں کا قبلہ اول؟ ان کا کوئی خاندانی مسئلہ ہے وہاں پر قبلہ اول کے اندر؟ آپ لوگوں کا قبلہ اول نہیں ہے، میرا قبلہ اول نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے؟ 56 مسلمان ملکوں کی گورنمنٹس فیل ہو چکی ہیں کیا؟ ہم لوگ کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم وہاں کے لوگوں کو سرنڈر کر کے کہیں اپنے ملکوں میں پناہیں بھی نہیں دے سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ہم اتنے بے غیرت ہیں، ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں اس ٹائم پر کہ آنکھیں بند کر کر جس ٹائم پہ ان کے بچے، یعنی کہ آپ سوچیں بھائی، ایک 8 سال کی بچی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی ماں بھی مر گئی ہے، اس کا باپ بھی مر گیا، اس کے بہن بھائی بھی مر گئے ہیں، وہ سڑک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، سامنے اس کا گھر سارا گرا پڑا ہے، اور لوگ اس کو آگے خوراک بھیک کی طرح پہ دے کے جاتے ہیں، اس کو کوئی آ کے بولے عید مبارک، وہ تھپڑ مارے گی آپ لوگوں کے منہ کے اوپر، وہ کہے گی کون سی عید، کون سی مبارک؟ تو ہم اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ حضور پاک کی امت ایک نہیں ہو رہی، اور آپ لوگ بول رہے ہو رمضان مبارک. رمضان از ناٹ مبارک دس ٹائم. رمضان از چیلنج فار آل آف اس. ہم سب کے لیے اس ٹائم پہ چیلنج بن کر آ گیا رمضان، کہ دیکھتے ہیں کیا رمضان میں، مجھے بتائیں کتنی، میں آپ کو غزوہ گنانا شروع کرتا ہوں. ابھی غزوہ بدر ہم لوگوں نے لڑی تھی، رمضان میں لڑی تھی، قرآن پاک آیا رمضان میں آیا. کتنی چیزیں میں آپ کو واقعات دکھاؤں جو رمضان کے اندر ہوئے ہیں. روزے کے اندر مسلمان نے جان مارنی ہوتی ہے، اس کی امتحان کا ٹائم ہوتا ہے. آپ باقی سارا سال نہیں کر رہے، آپ اسی ایک مہینے میں کر لیتے. آپ نے اس ایک مہینے میں بھی نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا، ہم نے کسی نے بھی نہیں کیا. اور مجھے ڈرامہ لگتا ہے یار، ٹی وی چلاؤ، کچھ چلاؤ، جی رمضان مبارک، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، وہ مولوی مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال، اس کا صرف استقبال یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ، کہ جب مرو تو اللہ کہے یہ تو میرے لیے زندہ پھر رہا تھا، یہ تو میرے بندوں کے لیے زندہ پھر رہا تھا. مسلمانوں ذرا بات کو سمجھو، جس ٹائم پر مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں نے ایک ہو کر اس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. مسلمانوں نے ڈیوائیڈ ہو کر اپنی اپنی خوشیاں نہیں منانی ہوتی. اگر ساتھ ہمسائے کے گھر جنازہ پڑا ہوا ہو نا، اور آپ کے گھر شادی ہو، تو کم از کم آواز آہستہ کر لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فلسطین کے بچے وہاں بھوکے مار رہے ہیں، اور آپ لوگ رمضان مبارک. جا کے بولو نا ان کو رمضان مبارک، اگر ہمت ہے کسی کے اندر، میرے اندر یا آپ میں، ہم میں سے کسی. تو ہم لوگ کم از کم بہتری والی سائڈ پر نہیں جائیں، ایٹ لیسٹ رستہ تو ڈیفائن کریں کہ یہ رستہ ہے جس کے اوپر چل کے ہمیں کامیاب. اور آپ لوگ یہ دعائیں کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں. ہم لوگ یار، یہودی نے نہیں بچانا ان کو، آ کر ان کو جو ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں بچانا، ہندو نے نہیں بچانا، وہ آپ کی برادری ہے، آپ کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ سارے نہیں بچائیں گے ان کو، مر جائیں گے وہ وہاں پر. پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ بھی مرو گے ایک دن. میں آج لکھ کر دیتا ہوں، خدا کی قسم، میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے، یہ گارنٹی ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، مرو گے سارے. اور انشاءاللہ جو آج ہم صرف سیلفش، خود غرض ہو کر اپنے لیے جی رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے سامنے سارے یوں نیچے کر کے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوئے ہوں گے، میں بھی اور آپ بھی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے ہمارے. اللہ کہے گا کیا کر کے آئے تھے؟ ہم کہیں گے جی سحری کے ٹائم اٹھتے تھے، بہترین پراٹھے کھاتے تھے، بہترین خوراکیں کھاتے تھے، اور سو جاتے تھے. ہم مولوی صاحب اٹھتے تھے جمعے والے دن، جی رمضان آ رہا ہے، افطاری کا اہتمام کرو. او یار جاؤ نا، فلسطین کے لیے کچھ کرو نا. آپ لوگ سارے مسلمان اپنے ملک کے اندر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ مسلمان ملک کو کہہ دیں، اپنی پرائم منسٹر کو کہیں، کسی کو کہیں یار کوئی یونین بنا لو مسلمان ملک سارے مل کر. یار خدا کا واسطہ ہے، سارے اکٹھے ہو کے ایک سٹرائک ہی کر دو، ایک احتجاج ہی کر دو، دنیا کے اندر کوئی مسلمانوں کا احتجاج ہی ریکارڈ کر دو، جو فلسطین کے ارد گرد بیٹھ جاؤ جا کے، یار نہ کرو اس کے ساتھ. یار یہ کیوں بچوں کو مارتے جا رہے ہو بلا وجہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ کیوں دیں تمہیں ہم مسجد اول، جو ہے مسجد اقصی کیوں دیں ہم تم لوگوں کو؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے. ہم لوگوں کی اس کے ساتھ ایموشنز اٹیچ ہوئے ہیں. ہم لوگ جب تم لوگوں کو نہیں چھیڑتے تو تم لوگ مسلمانوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ نہیں، مگر مسلمان کی ڈیڈ اینٹ کی مسجد نیوم سٹی ہے، سعودی عرب ماڈرن ہو رہا ہے. مسلمانوں کی ڈیڈ اینٹ کی مسجد پاکستان سپر پاور کرائسس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. مسلمانوں کی ڈیڈ اینٹ کی مسجد دبئی ماڈرن ہونے میں لگا ہوا ہے. مسلمانوں کی ڈیڈ اینٹ کی مسجد قطر اکانومی میں سٹرونگ ہو رہا ہے. اچھا ہم سب سٹرونگ ہو جائیں گے، پھر اس بچی کا باپ لا سکو گے آپ؟ تو میرا یہ خیال ہے بھائی، آپ لوگ نہیں زیادہ ٹائم اس پلانٹ ارتھ پہ رہنے کے لیے. میں پھر بار بار بتا رہا ہوں، چلے جاؤ گے واپس. یہ وہ سوال ہیں جو ہم سے آگے جا کر پوچھے جائیں گے. کیسے آپ لوگ سکون سے زندگیاں گزار سکتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ آپ
عید والے دن کھڑے ہو کے اپنے رشتہ داروں کو جی آپ کو جملہ عبادات کی مبارک، آپ کو تراویحوں کی مبارک، آپ کو رمضان کی مبارک، تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمیں اب عید والے دن مل کے ایک دوسرے کو پتہ کیا کہنا چاہیے؟ سر آپ پہ بھی لعنت، مجھ پہ بھی لعنت، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ یہ تو ایڈمٹ کریں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب تک ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے تو آگے کیسے چلیں گے بھائی؟ ہم لوگ تو اپنے آنکھوں کا کہ پردہ ڈال کے بیٹھیں گے، کچھ بھی نہیں بول رہے، فلسطین کے لیے عبادت کرتے جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے کامیاب، شرط لگوا لے میرے سے. عبادت تو یزید کی اولاد بھی کر رہی تھی. عبادت تو میں نے پہلے شروع میں اگزامپل دی ہے، عبادت تو کربلا میں جو امام حسین کو مارنے آئے تھے وہ بھی کر رہے تھے. میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کا رستہ کس کا ٹھیک ہے. رستہ ہمارا ٹھیک ہے تو ہماری باتیں قبول ہے، اگر رستے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو کوئی باتیں قبول نہیں ہیں. پھر کرتے رہو کہ اس کی بھی مبارک، اس کی بھی مبارک، یہ صرف دنیا کے اندر ٹائم پاس کرتے پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے پھر رہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم سب ہیں. مسلمان کی ڈیفینیشنز اللہ پاک نے اور بتائی ہیں. میں صرف آپ لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگ جائیں، جاگ جائیں، جاگ جائیں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمیں دھوکہ دے کے ہمیں مسلمانیت میں ٹریپ کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان حضور پاک جیسا ہوتا ہے، مسلمان امام حسین جیسا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ جتنے بھی حضور پاک کے آگے چاہنے والے آئے، جنہوں نے آگے دین کو اسی طریقے سے آگے لے گئے، مسلمان ویسا ہوتا ہے. مسلمان جو ہے وہ نہیں ظلم ہونے دیتا اپنے کسی مظلوم کے اوپر، مسلمان نہیں زیادتی ہونے دیتا. تو ہم لوگ زیادتیاں ہونے دے رہے ہیں، ہم لوگ ظلم ہونے دے رہے ہیں. میں صرف اتنا آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. آگے آپ لوگوں نے اگر رمضان انجوائے کرنا ہے گو ہیڈ انجوائے کرے، اگر عید انجوائے کرنی ہے تو انجوائے کرے، جو کچھ آپ نے انجوائے کرنا ہے انجوائے کرے. مگر میں آپ کو پرسنلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پہلے تو سب عالم مسلمانیت کے لیے، سب عالم اسلام کے لیے، اس کے بعد پاکستانیوں کے لیے، کہ آپ کی ہر چیز، اکانومی آپ کی کرائسس میں ہے، ملک آپ کا کرائسس میں ہے. یہ ہم ساروں کو پتہ ہے کہ رمضان میں یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے یہ ایک المیہ ہے مہنگا. او کس نے ٹھیک کرنا ہے یہ المیہ؟ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ باہر سے بندے آئیں گے کوئی اس المیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ یہ چیز خراب ہو جاتی ہے یہ ہر سال. اس کے لیے ہمیں کوئی میکانزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. then what are you doing from last 76 years؟ اگر آپ لوگوں کے پاس میکانزم ہی نہیں ہے ابھی تک جو آپ نے ڈیولپ کر سکے ہیں. آپ لوگ اسلام کا میکانزم تو 1400 سال پہلے ڈیولپ ہو گیا تھا. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر میں صرف اپنی فیلڈ ٹھیک کر سکتا ہوں. میرا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے. میں ریئل اسٹیٹ انشاءاللہ اپنی زندگی میں نہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ بےایمانی ہونے دوں گا، نہ بےایمانی کروں گا، نہ ان کو بےایمانی کے رستے پہ لے کے جاؤں گا. میں لعنت بھیجتا ہوں حرام کے رزق کے اوپر، اور حلال انشاءاللہ اتنا کماؤں گا کہ خود بھی کھاؤں گا اور یتیموں کو بھی دوں گا، اور یتیموں کو رجا رجا کر کھلاؤں گا. مر بھی جاؤں گا تو سب کو یتیموں کے نام کر جاؤں گا کہ اب تم لوگ عیاشی کرو یہاں سے. تو یہ میں ریئل اسٹیٹ ٹھیک کر سکتا ہوں. آپ لوگ جس جس فیلڈ میں ہو وہ فیلڈ ٹھیک کرو، اپنے لیے نہیں تو مسلمان کے لیے. اٹھاؤ اپنے ملک کو اٹھاؤ، ملک کی اکانومی سٹرونگ کرو، اور ملک کی اکانومی سٹرونگ کرنے کے بعد جاؤ فلسطین کی طرف اور کوئی ٹیبل ٹاک کرو. کسی کا کہ ہاتھ جوڑو، نہیں لڑ سکتے ہم لوگوں کے پاس بندوق کی گولی خریدنے کے بھائی پیسے نہیں. آپ لوگ وہاں لڑنے کیا جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کیا ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنی اکانومی ٹھیک کرو، پاور ڈیولپ کرو، اکٹھے ہو، مسلمان سب اکٹھے ہو. اس کے بعد جو ہمیں لیڈ کر رہے ہو، جو بھی حکمران ہو، ایکس وائی زی، وہ جیسے بھی حکمران، جو بھی ہمارے سب حکمران ٹھیک ہے بھائی، ان کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے نا، ضرورت ہے. یعنی کہ ان کو جا کے ان کے ہاتھ جوڑو، بیٹھ جاؤ جا کے. کوئی نہیں لڑنا، کسی کو نہیں مارنا، کوئی خون خرابہ نہیں کرنا. حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پہ کوئی خون خرابہ نہیں کیا تھا. ہم انہی کی سنت پہ چلیں گے، ہم انہی کے امتی ہیں. ہاتھ جوڑنے ہیں سیاستدانوں کے آگے کہ سر آپ کے پاس پاور ہے، ہم سب ہم کچھ نہیں توڑ رہے، ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ دوسرے مسلمان ملکوں سے کانٹیکٹ کریں. جو ملتا ہے ساتھ ٹھیک ہے، جو نہیں ملتا وہ بھی ٹھیک ہے. پتہ چل جائے گا کہ یار یہ فیک مسلمز ہے. سب کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد کسی کے پاؤں پکڑتے ہیں چل کے کہ یہ جنگ نہ لڑو. اگر پھر بھی وہ نہیں مانے گا تو کوئی اگلا راستہ دیکھیں گے جب سارے اکٹھے ہوں گے. اب تم سارے اکٹھے ہی نہیں ہیں. میرا مقصد یہ کہ میں جگا سکوں آپ کو. شاید اس رمضان آپ یا میں کچھ اپنی زندگی ٹھیک کر جائیں، اپنے بچوں کو ٹھیک چیز سمجھا جائیں، بتا جائیں کہ ہم پلانٹ ارتھ پہ عارضی طور کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی بیل بجی اور بھائی واپس پھر مجھے بتانا رمضان کریم، اس کی مبارک، اس کی مبارک. اللہ کہے گا تو نے اصلی کام تو کیا نہیں ہے. عبادت تو یزید بھی کر کے آئے ہیں، عبادت تو یزید کے جو 9 لاکھ امام حسین کو مارنے آئے تھے وہ بھی کر کے آئے، عبادت تو حسین بھی کر کے آئے. رستہ، ٹرین کا ڈبہ، اپنی لائن جب تک سیدھی نہیں ہوگی تب تک کوئی عبادت نہیں ہوگی.
تو اللہ کو یار منہ دکھانے کے تو ایٹ لیسٹ قابل ہو جائیں گے. تو یہی دنیا ہے, یہی پلانٹ ارتھ ہے. ابھی بیل بجی, ہماری چھٹی ہوئی اور ہم لوگ گئے یہاں سے. میرا ایک شعر میں اکثر سناتا ہوتا ہوں کہ میں اس جہاں سے لوٹنے کے لیے گزروں گا. میں روشنی ہوں, ادھر ٹھہرنے تو نہیں آیا. تو بھائی بیل بجے گی اور چلے جائیں گے یہاں سے. تو آپ لوگوں نے اب خود احساس کرنا ہے کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے کیا نہیں کرنا. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ہی اگلے 100 سال گزارنے کا ارادہ ہے یا اپنے آپ کو ہلا کے جھنجھوڑ کر کچھ کرنے کا ارادہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھ احمد رئیس کو اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کل دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.